نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کیسے نجات دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک امید کا ایک عظیم مظہر ہے، جہاں ہر مشکل کے بعد امید کا نہ صرف دروازہ کھلتا ہے بلکہ آسانی ملتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور وہ وہاں سے ایک قافلے والے نکال کر بازار مصر میں فروخت کرنے کے لیے لے جانے لگے تو یہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انتہائی اذیت اور مشکل اور تکلیف کا باعث تھا۔ اس اذیت سے بڑھ کر شاید ہی کوئی اذیت ہو سکے، مگر اس کے بعد عزیز مصر نے جب انہیں خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تو آسانی کے دن آ گئے، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد زلیخا نے انہیں اپنے جال میں ایسا جکڑا کہ محل کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ بظاہر کوئی راستہ نہیں بچا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی ذات پر پر امید تھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے۔ آخر کار وہی ہوا، اس طرح دروازے کھلتے گئے جن کا تصور بھی مشکل تھا۔ اور اس امید اور نجات کا عروج اس وقت ہوتا ہے جب ایک بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور آزمائش آ جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام جیل میں چلی جاتی ہے، مگر اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی رہائی اور نجات کے بارے میں پر امید ہے، اور وہ اپنے ایک ساتھی کو اپنی رہائی میں مدد کرنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک دن یہ بھی امید پوری ہو جاتی ہے اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر روشنی سے محروم ہو جاتی ہیں، مگر امید کو تھامے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تو اپنے غم اور پریشانی کا شکوہ صرف اللہ ہی کی ذات سے کرتا ہوں، اور میں اللہ سے وہ امید رکھتا ہوں جن کی تمہیں خبر ہی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد سے کیا بیٹھتے تھے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ اللہ کی قسم آپ یوسف کا ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا تباہ کر ڈالیں گے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے باوجود انتہائی پر امید ہیں اور وہ اپنا شکوہ اللہ کو بتا کر تو حد ہی کر دی۔ اے میرے بیٹو، ذرا دیکھو تو صحیح، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش تو کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کس مرحلے میں اور کس قدر حضرت یعقوب علیہ السلام نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک سے دعا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔